تعلقات بڑے اوپر لیول کے ہیں، لیکن جن کے من کی تار خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے انہیں ان تعلقات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے شیخ کریم کے ساتھ بیٹھے تھے اور شیخ اپنی موج کے اندر آئے اور کہا بیٹا بتاؤ محبوب بننا پسند کرو گے یا پھر محب بننا پسند کرو گے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں۔ اجازت دی گئی، اپنے شیخ کریم سے رخصت لے کر چل پڑے۔ راستے کے اندر ایک مجذوب بیٹھا تھا، اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھا تو کہا کہ بیٹے بتاؤ محبوب بنو گے کہ محب بنو گے؟ آپ وہاں پر آپ کا حیران کن ہو گئے، تو یہ عجیب منظر ہے، یہ بات تو میرے اور مرشد کے درمیان تھی، اب اس شخص کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا کہ میں والدہ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ جا کر والدہ سے مشورہ کرو، اور اگر والدہ سے جواب نہ ملا تو آ کر صبح اسی وقت مجھ سے آ کر یہ سوال کا جواب لے لینا۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، والدہ کے سامنے یہ سارا منظر رکھا، اور اس وقت کی جو مائیں تھیں وہ بھی تو اللہ کے ولی تھی، وہ بھی تو تہجد گزار تھی، ایسے تو نہیں نا نظام الدین اولیاء پیدا ہو جاتے ہیں، خواجہ فرید پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ماں کو یہ سارا منظر بتایا اور کہا کہ راستے میں بزرگ ملے تھے، کہا بیٹے یہی سوال ان سے جا کر پوچھنا اور ان سے ہی رائے لینا۔ چلے گئے اور جا کر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں اس حلیے کا شخص جہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ کدھر گیا؟ جب یہ پوچھا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ تو کل لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں پر لوگوں نے پتھر مارے وہ مر گئے، اور اٹھا کر وہ روڑی کے اوپر پھینک دیا، وہ کوڑے کے اوپر پھینک دیے۔ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کہ جو میری اور شیخ کی بات کو بھی پہچان لیتا ہے اور اپنی یہ حالت ہے کہ لوگوں نے مار کر جو ہے وہ کوڑے کے اوپر ڈال دیا۔ وہاں پر گئے اور جا کر آپ کے میت کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ بتائیں جناب آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر والدہ نے جواب نہ دیا تو آ کر مجھ سے لے لینا۔ تو یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بزرگ جو ہیں جو موت کی نیند سو چکے تھے اسی وقت بیدار ہوئے اور کہا بیٹا اگر محب بننا چاہو گے تو حالات میرے جیسے ہو جائیں گے، جب محب بنو گے تو پھر محبوب امتحان لیتا ہے، اور کہا کہ اگر محبوب بن جاؤ گے پھر ہر وقت اس کی رحمت کے آثار میں رہو گے۔ پھر شیخ کریم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور میں محبوب ہی بننا چاہوں گا۔ پھر اللہ نے آپ کو اور پھر آپ کو اپنے مرشد گرامی نے یہ لقب عطا فرمایا محبوب الہی، اور پھر آپ کا دور مبارک وہ سہانا دور تھا کہ جس دور مبارک کے اندر سارے کے سارے لوگ ہی نہیں، رعایا ہی نہیں، بلکہ وقت کے جتنے بھی حکمران تھے، وزیر تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا، بادشاہ تھا، وہ بھی تہجد گزار بن چکا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، ایسی روحانیت کہ ہر شخص جو ہے اس کا دل پاکیزہ ہو چکا تھا، ایسا ماحول پرووائڈ کیا لوگوں کو، لوگوں کے دلوں سے غلاظتوں کو نکال دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل اور جن کے من خدا سے جڑے ہوئے تھے، اور جب خدا سے من جڑ جاتا ہے پھر جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی آ کر ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی دور میں آپ سے کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو وزیر بناتے ہیں، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے کہا کہ ہم اس دنیا میں بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں وزیر بنانے کی آفر کر رہے ہیں۔ کہا کہ میرے دروازے پر آ کر وزراء بیٹھے رہتے ہیں اور میں مرضی سے اپنا دروازہ کھولتا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے وزیر بن جاؤ۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں کے دل اس کی یاد میں مچلتے ہیں، جن کے دل پہلوؤں میں، سینوں میں اس کی آہوں میں برستے رہتے ہیں، آہوزاری کرتے رہتے ہیں،
اور ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں، پھر ان کی ایک دنیا ہی الگ ہوتی ہے، انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کیا ہے، بلکہ یہ جو صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دنیا تو ہے ہی بے وفا، اور اس دنیا سے تم وفا تلاش کرتے ہو۔ لیکن جن لوگوں نے خدا کو یاد کیا ان کی ہر رات ہی شب برات ہے، انہوں نے امتیاز ہی نہیں رکھا، وہ تو رات ہوتی ہے تو ہر وقت اس کی یاد کے اندر رہتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا انہی کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور آیا اس لیے تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ کچھ دن رہا اور رہنے کے بعد ارادہ کیا حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا آئے تھے کسی مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ اپنا مقصد تو بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا حضور آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، کہا کوئی کرامت دیکھوں گا، لیکن آپ میں کرامت کوئی نظر نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کرامت کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرا ایک بھی عمل، میرا ایک بھی لمحہ کوئی ایسا گزرا ہے جو حضور کی اتباع کے مطابق نہ ہو، جو حضور کی سنت کے مطابق نہ ہو؟ کہا ایسا تو کوئی منظر نہیں دیکھا، بلکہ ایک آپ کے پاس ایک یہودی تھا، کافی عرصہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہا، بلکہ کئی مورخین نے تو یہاں تک لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت کے اندر اسے 20 سال ہو گئے، آپ کی خدمت میں رہا۔ اب آپ کی خدمت کرتا رہا، اب جو سائڈ پہ لوگ آتے ہیں مسلمان، انہوں نے اسے واضح و نصیحت کی، کہا اتنا عرصہ ہو گیا بایزید بسطامی کی بارگاہ میں رہتے ہوئے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں نے 2 مسلمان دیکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری طرح کا مسلمان میں بننا نہیں چاہتا، اور بایزید بسطامی جیسا میں بن نہیں سکتا، تو اس وجہ سے تمہارے جیسا میرا بننے کا جی نہیں چاہتا، اور بایزید بسطامی جیسا میں بن نہیں سکتا۔ فرمایا اسی لیے میں اسلام قبول نہیں کر رہا۔ اب جس شخص کے پاس ایک کو 20 سال گزر جائیں اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ نہ کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، آپ پھر ان کے ظرف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جو ان کے در پہ آ جاتا ہے پھر دولت ایمان سے وہ بندہ محروم نہیں رہ سکتا، جو بھی آتا ہے پھر اسے دولت ایمان نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ درگاہیں ہیں، یہ وہ خانقاہیں ہیں، یہ اللہ نے اپنے خاص اور مقرب بندے رکھے ہیں کہ جو ان کے پاس آتا ہے پھر اس کے دل کی دنیا جو ہے وہ چینج ہو کے رہ جاتی ہے، بدل کے رہ جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں، آپ صرف ایک چیز کا اندازہ لگایا کریں، آپ تجربہ کیا کریں، مشاہدہ کر لیں۔ آپ اس وقت بھی روئے زمین پر جتنے بھی بزرگان دین ہیں آپ ان کا مشاہدہ کر لیں، آپ ان کے صرف چہروں کو دیکھ لیں۔ عام دنیا دار شخص جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ کا ولی جب بزرگی کی طرف جاتا ہے اس کے چہرے کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ دنیا دار شخص جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی اولاد بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن اللہ والے وہ جتنی اپنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے لوگ ان کے قریب ہوتے جاتے ہیں، لوگ وقت مانگتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا جس طرح خاص خدا کے بندے ہوتے ہیں اسی طرح خاص راتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان راتوں کے اندر جو شخص اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کی تڑپ میں رہتا ہے، پھر اللہ کریم اس پر بے شمار انعامات کی برسات فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، وہ بڑی منت کرے گا، سماجت کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا، اس کے اندر پانی ہوگا، وہ اس پیالے کو لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پیش کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پیالے کو اٹھائیں اور اس کے
پانی کو لے کر دوزخ کی طرف پھینکے. جب دوزخ کی طرف پھینکا جائے گا تو جو دوزخ کی آگ ہے وہ اس سے بجھ جائے گی. اب وہ شخص عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ کون سا پانی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میں پھر بتاؤں گا کہ یہ میری امت کے گناہگار لوگوں کے آنسو ہیں. سبحان اللہ. یہ میری امت کے گناہگار لوگوں کے آنسو ہیں کہ جو وہ اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے بہایا کرتے تھے، اور اللہ کریم نے ان آنسوؤں کو سنبھال کے رکھا ہے. سبحان اللہ. اور سنبھال کے رکھا بھی کیسے ہے کہ اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرات ذوالفقار حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی خوف الہی پر جو واز کیا وہ آپ کے سامنے نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے خوف کے اندر بہت زیادہ رویا کرتے تھے، انتہا درجے کا رویا کرتے تھے. بلکہ 5 سے 6 دن گزر گئے آپ مل نہیں رہے تھے. آپ کی والدہ آپ کو جنگلات کے اندر تلاش کرنے چلی گئی تو ایک چرواہا وہاں پر آپ کی والدہ کو ملا. کہا کہ یہاں پر ایک بچہ ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ 9-10 سال عمر ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے کسی بچے کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اس غار میں آج 3 دن ہو گئے ہیں، کسی شخص کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس کے رونے کے اندر درد اتنا ہے، لطف اتنا ہے، بے قراری اتنی ہے، تسکین اتنی ہے کہ اس کی آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے، اور میری بکریاں بھی اس کی آواز کو سن کر یہ بھی آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں. اب ایک وہ شخص جو نبی کی اولاد میں سے ہے، خود بھی نبی ہے اور خوف الہی کا عالم کیے. بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور رات کو طویل قیام فرماتے، جس کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کے جو قدمین مبارک ہیں، جو پنڈلیاں ہیں حضور کی، یہ سوج جایا کرتی تھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو سنیے میرے کریم نے کیا ارشاد فرمایا. میرے کریم نے فرمایا کہ صحابہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ. اب ایک طرف وہ شخصیت جو پوری کائنات کی بخشش کی ضامن ہے، اور دوسری طرف ہمارے حالات، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں. ایک طرف وہ شخصیت کے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتی رہی، اور دوسری طرف ہمارے دل عشق مصطفیٰ سے نا